السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ تمام عالمین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث کا ذخیرہ ہے، اس ذخیرہ احادیث پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایسی بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں جن کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچانے کی کوشش کی ہے جو ہمارے جسمانی اعتبار سے ہمارے لیے تکلیف دہ ہو یا روحانی اعتبار سے تکلیف دہ ہو۔ انہی میں سے کچھ احادیث میں آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم، الحیۃ والغراب الابقى والفارۃ والکلب العقور والحدیہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اس حدیث شریف کا مطلب اور میننگ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ایسے موذی جاندار کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انسانوں کو ایذا پہنچاتے ہیں۔ اب یہ جانور چاہے حرم میں پائے جائے یا حل میں پائے جائے، ایک تو حرم کا وہ علاقہ جہاں پر ہر جاندار محفوظ ہے، اور جہاں پر حرم کی سبز گھاس اور ہری گھاس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑنے سے منع فرمایا ہے اور درخت کے پتوں کو جھاڑنے سے منع فرمایا ہے، تو ایسی جگہ پر بھی ان 5 جانوروں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور حل کا علاقہ یعنی حرم کے علاوہ حرم کی حدود سے لے کر جو میقات کے درمیان کا علاقہ ہوتا ہے، حل کا علاقہ، وہاں پر بھی انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب ان 2 جگہوں پر قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس سے باہر کی جو جگہ ہے، میقات سے باہر کے، وہ بدرجہ اولا اس میں داخل ہے۔ تو وہ 5 موذی جاندار کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 سانپ، نمبر 2 غراب ابقا یعنی وہ کوا جس کے گردن کے اوپر کچھ سفید نشان بنا ہوا ہوتا ہے، نمبر 3 چوہا، نمبر 4 کلب عقور یعنی پاگل کتا۔ یہ کتنا زیادہ زہریلا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈس لے، کسی کو کاٹ لے تو اس آدمی کو وہ پاگل بنا دیتا ہے۔ والحدیہ اور چیل، یہ بھی تکلیف دہ جانور ہے، تکلیف دہ پرندہ ہیں۔ تو ان جاندار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، اس میں سے جو ایک چیز ہے سانپ، اس سے چونکہ ہمارا بار بار سابقہ پڑتا ہے، ہم گاؤں دیہات میں رہتے ہیں یا پھر شہروں میں بھی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سانپ نکل آتے ہیں، تو سانپ کو مارنا چاہیے یا نہیں مارنا چاہیے؟ سانپ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمارے سماج اور معاشرے میں مشہور ہیں کہ سانپ کو مار دیں گے تو وہ بدلہ لیں گا۔ اگر جوڑی کا سانپ ہے، ناگ کو مار دیا، ناگ ناگن کہتے ہیں ہم لوگ، ناگ کو مار دیا تو ناگن بدلہ لیں گی، ناگن کو قتل کر دیا تو ناگ بدلہ لیں گا۔ تو اس کے تعلق سے شرعی حکم کیا ہے، انشاءاللہ آج ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، سانپ کے تعلق سے دیگر احادیث بھی ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ احادیث کو ملاحظہ فرمائیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اقتلوا الحیات واقتلوا ذو الطفیتین فانہما یلتمسان البصر ویسقطان الحبل، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ سانپوں کو قتل کیا کرو اور ذو الطفیتین سانپ کو قتل کرو۔ ذو الطفیتین ایک خاص قسم کا سانپ ہوتا ہے جس کے پشت کے اوپر، پیٹھ کے اوپر 2 سفید دھاریاں ہوتی ہیں یا 2 سیاہ یعنی کالی دھاریاں ہوتی ہیں۔ یہ سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ اس کے زہر کے تعلق سے حدیث شریف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، یہ آدمی کو نابینا بنا دیتا ہے، اس کی نظر کو چھین لیتا ہے۔ وَيُسْقِطَانِ الْحُبْلَ، اور حاملہ عورت کے حمل کو گرانے کی طاقت وہ رکھتا ہے۔ جی ہاں، اتنا زہر ہوتا ہے کہ وہ آدمی کی بینائی کو چھین لیتا ہے اور حاملہ عورت کے حمل کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے ایسے سانپ کو تو ضرور قتل کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اگر کہیں پر سانپ نظر آئے تو اسے قتل کر دیا جائے، یہ حدیث شریف کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اقتلوا الاسودین فی الصلاۃ الحیۃ والاقرب، کہ 2 اسودین کو، 2 کالوں کو قتل کرو نماز میں۔ یہاں تک کہ نماز میں بھی قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ سوچنے کی بات ہے، وہ 2 کالے اور 2 سیاہ کون کون سے ہیں؟ الحیہ والاقرب، سانپ اور بچھو، یہ دونوں بھی عموماً چونکہ کالے ہوتے ہیں، اس لیے حدیث شریف میں انہیں الاسودین کہا گیا کہ 2 کالوں کو قتل کیا کرو۔
اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، اگر کہیں پر سانپ نظر آئے تو اسے قتل کر دینا چاہیے، خصوصاً وہ سانپ جو ذوالطفیلین ہیں، یعنی جس کے پشت کے اوپر دو سفید رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی ہیں یا دو سیاہ رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی ہیں، ایسا سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے، تو ایسے سانپ کو تو ضرور قتل کر دینا چاہیے۔ اب مسئلہ ہے گھر میں نکلنے والے سانپ کے تعلق سے۔ گھر میں نکلنے والے سانپ کے تعلق سے ایک اور مزید ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ملتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی سانپ نکل آئے تو اسے فوراً قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے 3 مرتبہ اسے نکلنے کی مہلت دینی چاہیے یا 3 دن کی مہلت دینی چاہیے۔ جی ہاں، اس لیے کہ گھر میں جو سانپ نکلتے ہیں ان کے متعلق یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ جنات وغیرہ ہوں، تو انہیں 3 مرتبہ یہ حکم دینا چاہیے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ایک واقعہ اس قسم کا مدینہ میں پیش آیا تھا کہ ایک شخص تھے جن کا نیا نیا نکاح ہوا تھا، اور وہ خندق سے چھٹی لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی گھر سے باہر کھڑی ہے، تو وہ غصہ ہو گئے، پردے کے اہتمام کی وجہ سے وہ غصہ ہو گئے۔ تو بیوی نے کہا کہ مجھ پر غصہ مت ہو، گھر میں جا کر دیکھو کہ کیا ہے۔ تو جب وہ گھر میں تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ سانپ کنڈلی مار کر بستر پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہیں غصہ آیا، انہوں نے نیزہ لیا اور نیزے میں اس سانپ کو پرویا اور اسے لے کر باہر نکلے، تو سانپ نے پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا اور ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مدینہ میں جنات رہتے ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، مدینہ میں جنات رہتے ہیں اور وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے گھروں میں سانپ کو دیکھے تو اسے 3 مرتبہ ڈرائیں، 3 مرتبہ اسے ڈرائیں کہ یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ، ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اور 3 مرتبہ اسے حکم دینے کے بعد بھی، ڈرانے کے بعد بھی اگر وہ وہاں سے نہیں نکلتا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے۔ علامہ تقی الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ گھروں میں جو سانپ نکلتے ہیں انہیں 3 دن کی مہلت دینی چاہیے۔ جی ہاں، انہیں 3 دن کی مہلت دینی چاہیے اور ان الفاظ کے ذریعے سے انہیں ڈرانا چاہیے کہ میں تمہیں اس عہد کی قسم دیتا ہوں جو حضرت نوح اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تم سے لیا تھا کہ تم ہمیں تکلیف اور ایذا نہیں پہنچاؤ گے اور ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے۔ اگر 3 دن کی مہلت دینے کے بعد بھی وہ گھر سے نہیں نکلتا، یا جیسا کہ اوپر کی حدیث میں آیا کہ 3 مرتبہ حکم دینے کے بعد بھی وہ نہیں نکلتا، تو اسے قتل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس حدیث شریف میں بھی 2 سانپوں کا استثناء کیا گیا ہے، یعنی ان 2 سانپوں کو ہر صورت میں قتل کیا جائے گا۔ میں وہ حدیث آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قتل الجنان التي تكون في البيوت الا ان يكون الطفيتين والابتر فانهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء او كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جناتوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے جو گھروں میں رہتے ہیں، مگر یہ کہ وہ ذوالطفیلین ہوں۔ جی ہاں، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک حدیث میں بتایا، ذوالطفیلین ایسا سانپ جس کے پشت کے اوپر 2 سفید یا 2 سیاہ رنگ کی دھاریاں ہوں، ایسے سانپ کو چھوڑنا نہیں ہے، اسے ہر حال میں قتل کرنا ہے، چاہے باہر ملے، چاہے گھر میں ملے، چاہے حرم میں ملے، چاہے حل میں ملے یا کہیں اور ملے، اسے ہر حال میں قتل کرنا ہے۔ اور دوسرا سانپ والابتر، ابتر کون سے سانپ کو کہتے ہیں؟ ابتر ایسے سانپ کو کہا جاتا ہے جس کی دم چھوٹی ہو یا کٹی ہوئی ہو یا بالکل نظر نہ آتی ہو، ایسا سانپ بھی بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ یہ سانپ بھی بینائی کو چھیننے کی اور عورتوں کے حمل کو گرانے کی اس میں تاثیر اللہ رب العزت نے رکھی ہے، تو اس لیے ایسے سانپوں کو تو چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے گھر میں نکلے چاہے گھر سے باہر نکلے، ان سانپوں کو بہرحال قتل کرنا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں۔ ایک بات تو عمومی طور پر یہ ہے کہ سانپوں کو قتل کرنا چاہیے، انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ گھر میں اگر سانپ نکلے تو اس کو عہد کو یاد دلانا چاہیے، انہیں 3 دن کی یا 3 مرتبہ انہیں حکم دے کر ڈرانا چاہیے، اور اگر پھر بھی نہ نکلے تو پھر انہیں بھی قتل کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن ایسا سانپ جو گھر میں نکلے اور ذوالطفیلین ہو، یعنی اس کی پشت پر 2 سیاہ یا سفید رنگ کی دھاری ہو، یا پھر وہ ابتر ہو یعنی اس کی دم کٹی ہوئی ہو، یا بالکل اسے دم نہ ہو، چھوٹی ہو، نظر نہ آتی ہو، تو ایسے سانپ کو تو مار دینا چاہیے، اس لیے کہ یہ سانپ بڑے زہریلے ہوتے ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ لوگ سانپ کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، اسے معبود تسلیم کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔
لیکن یاد رکھیے کہ سانپ کے تعلق سے یہ جو عقیدہ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے کہ اگر سانپ کو قتل کیا جائے تو اس کا جو جوڑی کا سانپ ہے وہ بدلہ لیتا ہے، تو اس کے تعلق سے حدیث شریف میں بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ باطل عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے کہ اگر ہم سانپ کو ماریں گے تو اس سانپ کا جو جوڑی دار ہیں اس کا جوڑی کا دوسرا سانپ ہے وہ بدلہ لیں گا۔ اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن خاف ثارہن فلیس منی، جی ہاں یہ بھی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی سانپ کو اس کے بدلہ لینے کے ڈر سے نہ مارے، چھوڑ دے، فلیس منی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی سخت وعید ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت اس وعید سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، خصوصاً گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ عقیدہ بہت چلتا ہے کہ اگر جوڑی کا سانپ ہے یعنی ناگ یا ناگن ہے تو ناگ کو اگر قتل کر دیں گے تو ناگن بدلہ لیں گی، یا ناگن کو قتل کر دیں گے تو ناگ بدلہ لیں گا۔ تو اس طرح کا عقیدہ یہ غلط عقیدہ ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ترک الحیات مخافۃ طلبہن فلیس منا، کہ جو شخص سانپوں کو اس ڈر سے چھوڑ دے کہ وہ بدلہ لیں گے تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں ہیں۔ ما سالمناہن منذ حاربناہن، ہم نے سانپوں سے صلح نہیں کی ہے جب سے ہم نے ان کے ساتھ جنگ چھیڑی ہے، جب سے ہماری جنگ ان کے ساتھ چھیڑی ہے تب سے ہم نے ان کے ساتھ صلح نہیں کی ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اگر آپ کو کہیں پر سانپ نظر آئے تو اسے قتل کر دیا جائے، اگر گھر میں سانپ نکلے تو اس کے تعلق سے ہدایت میں نے آپ کو دے دی کہ اسے 3 مرتبہ حکم دیا جائے کہ تو یہاں سے چلے جا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، یا پھر حضرت سلیمان اور حضرت نوح علیہ السلام کا عہد اسے یاد دلایا جائے، یا 3 دن کی مہلت اسے دی جائے، اگر پھر بھی نہ نکلے اور ظاہر ہوں تو ایسے سانپوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور خصوصاً 2 طرح کے سانپ، ایک تو وہ جس کی پشت پر سفید یا سیاہ رنگ کی 2 دھاریاں ہوں، اسے تو ہر حال میں قتل کرنا ہے، اسے مہلت نہیں دینا ہے، یہ بڑے زہریلا ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ سانپ جو ابتر ہیں، یعنی اس کی دم کٹی ہوئی ہے، دم اس کو نہیں ہے یا چھوٹی سی دم ہے نظر نہیں آتی، تو ایسے سانپ کو بھی بالکل مہلت نہیں دینا ہے، اسے مار دینا ہے۔ جیسا کہ میں نے واقعہ آپ کو سنایا حدیث شریف میں، جو ایک طویل واقعہ ہے، میں نے مختصر سا آپ کو سنایا کہ کس طرح شخص کو اس سانپ نے ڈس لیا اور شہید کر دیا۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اپنے ذہن میں رکھیں، ان پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اسے پہنچانے کی فکر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔